السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، گزشتہ دنوں کی طرح آج بھی میں آپ کی خدمت میں ایک ایسے نام کی وظیفہ لے کر کے حاضر ہوں جس نام کے پڑھنے سے، جس نام کے وظیفہ اور ذکر کرنے سے دنیاوی تمام مصائب آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ اس نام کی برکت سے آپ کے کاروبار کی بندش ختم ہو جائے گی، آپ کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا، رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ گھر میں اگر آپ کی بیماریاں رہتی ہے تو انشاءاللہ اس نام کی برکت سے آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ کون ایسا بابرکت نام ہے جس نام کو آپ دنیا کے اندر جب تک زندہ رہتے ہو اس وقت آپ کو کام ہے؟ وہ ایسا نام ہے کس نام کو آپ کو دنیا کے اندر تمام عبادات میں اس نام کو لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد قبر میں وہ نام آتا ہے، حشر میں وہ نام آتا ہے، اور تمام دنیا کے جتنے مراحل سے آپ گزرے گے دینی اعتبار سے، بغیر اس کے آپ کا کام کوئی پورا ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر وہ کون سا نام ہے؟ میں اس نام کو بتاؤں گا وہ کون سا نام ہے، اس نام کو کتنے بار پڑھنا ہے، نام سے پہلے کیا پڑھنا ہے، اور پھر پڑھنے کے بعد سے آپ کو کس طرح سے دعائیں کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دنیاوی مصائب اور پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ آئیے جانتے ہیں وہ کون سا نام ہے، کیسے آپ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیے وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص اس نام کو، اللہ کے اس محبوب کے کلمہ، اس نام کو ذکر کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دنیا کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نبی، اللہ تعالیٰ کو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے محبوب تھے کہ تمام مقامات پہ بغیر اس کے عبادت پورا ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اذان ہوتی ہے اس میں محمد کا نام آتا ہے، نماز پڑھتے ہیں اس میں محمد کا نام آتا ہے، اور درود شریف پڑھتے ہیں اس میں محمد کا نام آتا ہے۔ جتنی چیزیں آپ لے لو دین کے اعتبار سے، ان کے بغیر سب ادھورا ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہاں بھی اللہ کے ساتھ محمد کو جوڑا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ نام اتنا بابرکت ہے کہ جو شخص اس نام کا ورد کرے گا جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ انسان جب مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے تو قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں۔ اس 3 سوال میں تیسرا سوال یہ ہے ماذا تقول حاضر رسول، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو وہاں تک ان کو دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے جس کے پاس ایمان ہے، اتنی ایمان پر عمل کیا ہے، محنت کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جی سامعین کرام، بہت ہی بابرکت اور قیمتی یہ نام ہے۔ آئیے آپ کو ہم بتاتے ہیں اس نام کو کیسے کرنا ہے اور کس طرح ان کے وسیلے سے دعائیں آپ کو کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ صبح اٹھیں گے تو فجر کی نماز کے بعد، جی یہ نماز ہونا شرط ہے۔ دنیا کے جو بھی وظیفہ آپ کرتے ہو یا کوئی آپ کو کرنے کو کہتا ہے اس میں نماز کا ہونا لازمی طور پہ ضروری ہے۔ اگر نماز کے پابندی آپ کے اندر نہیں ہے تو تمام آپ کے وظائف بیکار ہو جائیں گے، کوئی اس میں فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا نماز پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ صبح اٹھنے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، چاہے آپ نے نماز پڑھی ہو وہاں پر کیجئے یا آپ نے گھر پر کیجئے، جہاں بھی کیجئے، لیکن فجر کی نماز کے بعد کا یہ خصوصی وظیفہ ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو 7 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ درود شریف، اور کوشش کریں کہ درود شریف میں درود ابراہیمی ہو جو نماز میں درود شریف پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 2، استغفار آپ کو کرنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایسے تو درود استغفار لمبی چوڑی بھی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر اتنا نہیں پڑھ پاتے ہو تو کم سے کم صرف پڑھنا ہے استغفر اللہ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3، اول کلمہ کو آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے جانتے ہوں گے آپ، اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نمبر آخر میں کیا پڑھنا ہے؟ یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد، اس کو بھی آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ شروع میں درود شریف 7 مرتبہ، استغفار آپ کو 100 مرتبہ،
اول کلمہ 100 مرتبہ یا محمد 100 مرتبہ، یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو آخر میں 7 مرتبہ وہی درود شریف پڑھنی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی ہے۔ جی سامعین کرام، بالکل حق اور سچ ہے کہ جو شخص اس وظیفہ کو، اس عمل کو کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام اس کی رکاوٹیں، تمام پریشانیاں اور اس کی تنگی سب ختم کر دیں گے۔ اب دعا کیسے کرنی ہے یہ آپ نے سب پڑھ لیا، تو آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے اور پھر پڑھنا ہے، بولنا ہے یا بار الہ، جو میں نے کلمہ شریف کا ورد کیا ہے، جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس کو قبول فرما لے۔ نمبر 2، یا رب العالمین، جو میں استغفار کیا ہے اس استغفار کو قبول کر لے اور ہمارے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو ارحم الراحمین ہے، تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، تیری ذات بہت نہایت رحیم و کریم تیری ذات ہے۔ یا اللہ تمام ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور سابقہ گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہمیں زندگی میں اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، اور جو ہماری کاروبار کی پریشانی ہے، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، یا گھر پہ کسی کی نظر بد کی شکایت ہے، یا گھر میں کوئی بیمار رہتی، جو بھی آپ کے دل کی پریشانیاں ہیں، اپنے اندر کی مشکلات ہیں، ان تمام مشکلات کو کھول کر کے اللہ رب العزت کے حضور کہنا ہے ہاتھ اٹھائے ہوئے، اور انشاءاللہ جب آپ نے اس طریقے سے اللہ سے دعا کیا ہے، یقین جانیے کہ 100% آپ کا کام پورا ہو جائے گا۔ بہت مجرب اور کامیابی عمل ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری دنیا جو بنی ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل بنی ہے، ان کی جوتیوں کے طفیل ہے، پوری دنیا بنی ہے۔ جب تک انسان تمام چیزوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ میرے محمد پر ایمان نہیں لائے گا، محمد کا کلمہ نہیں پڑھے گا، اس کی دنیا، اس کا دین ناقص اور ادھورا ہے۔ لہذا اس کو عمل کریں، اس وظیفے کو کریں اور پھر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ پھر ملتا ہوں کوئی خاص وظیفہ لے کر کے، تب تک کہ اللہ حافظ۔